السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الرحمن کا پہلا سبق ہے۔ سورۃ الرحمن کی فضیلت کے اندر ایک بڑی معروف روایت ہے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کا جو دلہا یا دلہن ہے وہ سورہ رحمان ہے، تو یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس روایت کو امام سیوطی نے اپنی الجامع الصغیر کے اندر اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 4729 کے تحت۔ تو سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، الرحمن یہ بعض کے نزدیک ایک مکمل جملہ ہے، یعنی اللہ الرحمن، کہ اللہ تعالی ہی رحمان ہے۔ رحمان کا معنی اور مفہوم پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اس وقت آپ کے سامنے میں نے الرحمن اس کے بارے میں پوری تفصیل بتائی تھی آپ کو کہ الرحمن کا کیا معنی ہے اور رحمان اور رحیم کے اندر کیا فرق ہے۔ تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ بے حد رحم والا۔ تو یعنی جب اس کو اللہ الرحمن ہم کہیں گے تو یعنی اللہ ہی بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور بعض اس کو کیا ہے مبتدا ذکر کرتے ہیں، آگے جو علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اس کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز الرحمن کے ساتھ کیوں کیا، یعنی اپنے اس نام کے ساتھ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز کیوں کیا؟ کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا ہے، بے حد و بے حساب رحمت کو ذکر کیا، اور یہ ساری کی ساری الرحمن صفت کی تفصیل ہے، اللہ کے رحمان ہونے کی صفت کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کر کے بار بار احسان یاد دلایا، اور ان نعمتوں میں سے وہ نعمتیں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو دنیا میں تمام لوگوں پر کی گئی، اور وہ نعمتیں بھی ذکر کی جو صرف اہل ایمان پر ہوئی ہیں، اور جو اہل ایمان پر ہوئی ان میں سے سب سے بڑی نعمت دین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اسی پر موقوف ہے، اور دین کا جو دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ قرآن مجید پر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الرحمن، کے بے حد رحم والے نے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ جب اس کو مبتدا بنائیں گے تو اس وقت ترجمہ ہوگا الرحمن، اس بے حد رحم والے نے علامہ سکھایا، علامہ سکھایا القرآن، یہ قرآن کریم۔ اللہ رب العالمین نے نعمت کے بیان کے ساتھ کفار کے بہتان کا رد بھی کر دیا، جیسا کہ ان کا بہتان کیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر وہ قرآن سکھاتا ہے، انما یعلمہ بشر، جس کا تذکرہ سورۃ النحل آیت نمبر 103 کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کو سکھلانے والا کوئی بشر یا کوئی اور ہستی نہیں بلکہ رحمان ہی ہے، علم القرآن، جس نے آپ کو یہ قرآن مجید سکھایا۔ اور یہاں پر مسند کو فعل کی صورت میں مسند الیہ کے بعد تخصیص کا فائدہ دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو فرمایا الرحمن، اس بے حد رحم والے نے علامہ سکھایا القرآن، یہ قرآن مجید۔ خلق، اس نے پیدا کیا، خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو۔ الانسان سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں یا پوری انسانیت ہے، اور بعض نے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی ہے۔ تو یہ مطلق ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، الانسان، انسان کو، علمہ، سکھایا اس کو، علامہ سکھایا ہو اس کو، کس کو؟ انسان کو،
البیان بات کرنا، البیان بات کرنا، بیان معنی کیا ہوتا ہے؟ وضاحت کرنا ہے۔ اس کے اندر سکھانے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بیان کی صلاحیت آ جاتی ہے کہ آپ اپنے مفہوم کو کس طرح بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھائے تھے۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر علمہ البیان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بات کرنے کا سلیقہ اس کو اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ تو یہاں پر غور کیجئے ذرا، علامہ اس نے سکھایا القرآن، قرآن تو قرآن سے مراد تو آپ کو پتہ ہے واضح طور پر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر بعض نے یہ بھی کی کہ القرآن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قراءت، پڑھنا، جیسا کہ سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 18 میں نا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، قرآن کہ جب بھی ہم آپ کو پڑھائیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ تو پڑھنے کی نعمت بھی مراد ہو سکتی ہے اور پورا قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اقرا پہلی وحی یہی تھی نا، اقرا پڑھیے ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں۔ تو خلق الانسان، اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا اور قرآن کے بعد فوراً انسان کی تخلیق کا۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ علماء نے نقل کیا ہے کہ دیکھو کہ قرآن کی تعلیم کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، حالانکہ تخلیق ذکر کرنی چاہیے تھی نا پہلے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، لیکن کیونکہ تخلیق سے پہلے اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت کے لیے ہونا کوئی چیز ضروری ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں علم القرآن، تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا یہ بڑا افضل ترین عمل ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، وقت نکالنا چاہیے ہمیں، یہ سستی قائلیاں چھوڑ دو، سبق کو اچھی طرح یاد کیا کریں، قرآن پر توجہ کریں۔ تو علامہ اس نے سکھایا القرآن، قرآن مجید۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا خلق الانسان، اللہ نے کہا کہ انسان کو اسی رب نے پیدا کیا، علمہ البیان۔ اب پہلے بھی انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کا ذکر کیا اور پھر انسان کی تخلیق کے بعد ذکر کیا کہ علمہ البیان، کہ اس کو بیان کرنا، بات کرنا سکھلایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ما فی الضمیر کا جو ہم اظہار کر سکتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ الشمس سورج، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں، بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دن کے وقت سورج کیا نام ہے چاند نکل آیا ہو یا رات کے وقت سورج نکل آیا ہو؟ ہاں جی، بحسبان، کبھی آپ نے یوں نہیں دیکھا کہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں، کتنے سیارے موجود ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے، کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائے۔ اور یہ بھی نہیں ہوا سورج، چاند، پھر سیارے، ہر چیز آپ دیکھیں یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا چلا جا رہا ہے، ایک حساب سے چل رہا ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہوا ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں کہ رات کے وقت دن ہو گیا اور دن کے وقت رات ہو گئی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کا یہاں پر ذکر کیا۔ والنجم، اب نجم معنی کیا ہوتا ہے؟ ستارہ، ٹھیک ہے، نجم معنی ستارہ ہے۔ اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ وہ پودے جو تنے، جن کے تنے نہیں ہوتے، جو تنے کے بغیر ہیں، جیسے گندم ہو گئے، جو، چنے، جڑی بوٹیاں، بیلیں، سبزیاں وغیرہ، یہ اس کے اندر ہیں۔ والنجم، اس لیے ہم ترجمہ یہاں پر کیا کریں گے کہ وہ پودے جو، وہ پودے، کون سے پودے؟ جو بے تنے ہیں، جو جن کے تنے نہیں۔ والشجر، اور درخت، یسجدان، وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق یاد رکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یہ ساری سجدے کرتی ہیں اللہ رب العالمین کو، یسجدان سجدے کر رہے ہیں۔ والسماء، اور آسمان، رفعها، اس نے اونچا اٹھایا، رفعها، اس نے اونچا اٹھایا، ووضع، اور اس نے رکھی، المیزان، ترازو، المیزان، ترازو رکھ دیا، والارض، واقیم ہاں، والسماء، اور آسمان، رفعها، اس نے اس کو اٹھایا، ووضع، اور اس نے رکھی، المیزان، ترازو، اللہ تطغوا، کیوں؟ اللہ تطغوا کہ تم زیادتی نہ کرو، فی المیزان، ترازو میں، واقیموا، اور درست رکھو،
وَأَقِیمُوا اور درست رکھو، سیدھا رکھو، الوزن تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا اور کمی مت کرو، ولا تخسروا اور کمی مت کرو، المیزان ترازو میں، تولنے میں، ٹھیک ہے، اس میں کمی نہیں کرنی، والارض اور زمین، وضعها اس نے اسے بچھا دیا، للانام مخلوق کے لیے، اس کے اندر انسان اور جن دونوں داخل ہیں انعام کے اندر، مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھا دیا، یعنی ہر جاندار مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، فیہا اس میں، اس زمین میں، فاکہۃ پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں، جو غلافوں والے ہیں، خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان کے، ذات الاکمام، والحب اور دانے، والحب اور دانے، ذو العصف جو بھس والے ہیں، یعنی جن کا بھوسا بنتا ہے، ذو العصف چھلکا جن کے اوپر ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں، ذو العصف بھس والے، والریحان اور خوشبودار پھول، والریحان خوشبودار پھول، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی انسان اور جنات کو اللہ رب العالمین فرمان میں، تو آلاء یہ کیا ہے، جمع ہے، آلاء یہ جمع ہے علن کی، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، نعمتیں، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو تم اس کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، تو اس کی تفصیل کل آپ کے سامنے مزید میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔